الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر کونوں مکہ کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، کونوں مکہ کے روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، کیسی کتنی بلندیوں سے نمایاں ہے مصطفیٰ، کونوں مکہ کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، کتنی بلندیوں سے نمایاں ہے مصطفیٰ، ہم عاصیوں پہ حشر میں اللہ کی شفقتیں، مجرم تو ہم ہیں اور پریشان ہیں مصطفیٰ، امت کے واسطے ہیں قیامت میں بے قرار، امت کے واسطے ہیں قیامت میں بے قرار، کوثر پہ ہیں کبھی سر میزان مصطفیٰ۔ سامعین کرام اور حاضرین، رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، روزوں اور تراویح کے ذریعے اور نیز لیلۃ القدر اور اعتکاف کے ذریعے رمضان المبارک کو ایک بہت ہی اہمیت کی چیز مل گئی ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے اندر بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں، اعتکاف عکف یعکف وقوفاً سے ماخوذ ہیں، جس کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے، پابندی کرنے کے اور پکڑنے کے آتے ہیں، لیکن اصطلاح کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں کہ سچی نیت کے ساتھ میں مسجد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے ٹھہرنا اور قیام کرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی مشروعیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اعتکاف کی مشروعیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کے اندر خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو برائے مہربانی تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، رمضان کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام اعتکاف فرماتے تھے 10 دن کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی وجہ سے ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پس ایک سال شاید کہ ایسے گزرا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، لیکن آپ اگلے سال اس اعتکاف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قضا فرمائی۔ پھر دوسرے رمضان، اگلے رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آبادی بستی کے مسجد میں اعتکاف کر لیا تو تمام لوگوں کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے. یعنی آبادی و بستی میں سے اگر کسی ایک مسجد میں بھی کوئی آدمی نے اعتکاف کر لیا تو اعتکاف اس کی طرف سے ادا، سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض علماء نے ہر محلے کی ایک مسجد میں اعتکاف کو سنت کفایہ قرار دیا ہے. اب مسنون اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف مسنون کیسا ہے؟ کہہ رہے ہیں اعتکاف رمضان مبارک کے 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اس مسجد میں چلے جائے جہاں پر اس کو اعتکاف فرمانا ہے، جہاں پر وہ اعتکاف کرے گا. اور رمضان مبارک کی آخری تاریخ میں، رمضان کی آخری تاریخ میں غروب آفتاب کے بعد گویا کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تب وہ مسجد سے باہر چلا آئے اور اعتکاف سے باہر نکل جائے. اعتکاف کے فضائل. اب میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے فضائل بیان کروں گا کہ اعتکاف کی فضیلت کیا چیز ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے حق میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس تمام نیکیوں کا سبب اتنا ہی بدل اسے عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ نیکیاں کرنے والوں کو دیا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. اور جو کام نیک کام کرنے والے کرتے ہیں جتنا ثواب ان کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب وہ اعتکاف کرنے والوں کو بھی ملتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں ایسی کھودتے ہیں، ایسی 3 خندقیں ہو جاتی ہیں اس کے درمیان میں کہ ایک خندق کی گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک کی جتنی دوریاں ہیں ایک خندق کی دوری اتنی ہوتی ہے اور ایک خندق اتنے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 3 خندقیں تیار کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف فرماتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اخلاص اور للہیت کے ساتھ میں اگر اعتکاف فرماتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور سابقہ امتوں میں بھی اعتکاف ہوا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد کر لیا کہ تم دونوں میں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو. حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ تعجب مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کے اندر اعتکاف نہیں فرماتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کوئی کام کیا ہے اور کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد میں پھر کبھی اعتکاف چھوڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے. اب اعتکاف کی بہت سی خوبیاں ہیں جن کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. نمبر 1 اس میں اپنے قلب کو دنیاوی امور سے فارغ کر دینا ہے
اور اعتکاف کرنے والا قرب الہی کے طلب میں اپنے آپ کو یوں پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، پوری طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور دنیا کے اشغال سے جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کر دیتے ہیں اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بالکل فارغ ہو کر پوری طرح سے عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا شغل ہے، اور یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے یہ اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بالکل حوالے کر دیتا ہے اور ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے سپرد میں لیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے دروازے پر ٹھہرتا ہے، اور اس کے گھر میں اس کی عبادت اور نفرت اور تقرب کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، تاکہ اس کے فضل و کرم اور احسانات اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف التجا کرنے کے لیے اس کا تقرب حاصل کرے، التجا کرنے کے لیے اس کا تقرب حاصل کرے۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والے کے تمام تر اوقات نماز میں صرف ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یا تو حقیقتاً نماز میں ہوتا ہے یا حکماً نماز میں ہوتا ہے، یا تو وہ حقیقتاً نماز میں ہوتا ہے یا حکماً نماز میں ہوتا ہے، یعنی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف کے شروع ہونے سے اصل مقصد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظار کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے کہ گویا وہ نماز میں ہی ہے، وجہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں مشروع ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ ایک نماز کے بعد میں دوسری نماز کا جو انتظار کرتا ہے، وہ اس انتظار کو اس درجے میں پڑھنے میں اتار لیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز پر جو انتظار کرتا ہے، یہ جو ہے اس کی بھی عبادت میں لکھی جاتی ہے، گویا کہ یہ نماز بھی پڑھنے میں وقت اس کا گزر رہا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو ان لوگوں کے مشابہ کرتا ہے جن کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ لوگ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جن کاموں کا ان کو حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں، اور جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا کہ وہ دن و رات اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور تھکتے نہیں، اور اعتکاف کرنے والا فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے، کیونکہ نیکی طلب کرنے اور عبادت میں احکام خداوندی بجا لانے کے لیے کھانا پینا بقدر امکان ترک کرتا ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والا وہ جو ہے اس فرشتوں کے مانند ہوتا ہے، وہ فرشتے جیسے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ایسے ہی وہ بندہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حاضر میں حضور میں حاضر ہو کر کے پوری رات عبادتوں میں گزارتا ہے، اور اللہ وہ فرشتوں کے مانند میں گویا کہ وہ نہ کھاتا ہے، کیسے نہیں کھاتا ہے، گویا کہ وہ مسجد میں رہتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر خوف اس کے دلوں میں سمایا ہوا رہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ فرشتوں کی طریقے سے عمل بھی کرتا ہے، گویا وہ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کو فرشتوں کے درجے میں، یعنی فرشتوں کے جیسے کے درجے میں اسے مان لیا گیا ہے۔ نمبر 4، معتکف اللہ کا مہمان ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کے حق میں روزہ شرط ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کے حق میں روزہ شرط ہے، اور روزہ دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو معتکف اللہ کا مہمان ہوا۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اعتکاف کرنے والا معتکف جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان جو ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا مہمان ہے وہ، کیونکہ جو روزہ رہنے والا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور معتکف جو ہوتا ہے وہ بھی روزہ رہتا ہے، اس لیے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا مہمان ہوا۔ نمبر 5، اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ مضبوط قلعہ میں محفوظ ہے،
بس اس کے دشمن شیطان اور دنیا اپنے مکر و غلبے کے ساتھ اس تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس کے دشمن شیطان اس تک مکر و فریب کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ کی شہنشاہی اور قدرت اور غلبہ اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے والے کے ارد گرد شیطان چکر بھی نہیں لگا سکتا ہے اور شیطان انہیں بہکا بھی نہیں سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وہ اعتکاف فرما رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائیں گے اور اسے شیطان اور مردود سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 6، اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو لازم پکڑنا ہے، بس وہ ایسا ہے جیسا کہ بڑی عظمت والی کی طرف اس کی چاہت ہے اور وہ اس کے دروازے کو لازم پکڑتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ان حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا بھی اپنے رب کے گھر کو لازم پکڑتا ہے تاکہ وہ اس کو بخش دے، یعنی اعتکاف کرنے والے کا حق ایسا ہے، اعتکاف کرنے والا ایسا ہے کوئی گویا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو جب تک کہ وہ اس سے مانگتے رہتا ہے، جب تک کہ وہ اسے دے نہ دے، اور جب اسے دے دیتا ہے تبھی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہیں کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص اعتکاف فرماتا ہے اس کو میں اسی طریقے سے دیتا ہوں، اور وہ معتکف بھی جو ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دیار میں 10 دن پڑا رہتا ہے اور مانگتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اسے دے دیتے ہیں۔ نمبر 7، اگر اعتکاف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے تو یہ اشرف الاعمال میں سے، اس لیے کہ وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور گویا کہ وہ نماز میں ہے، اور یہ سب سے الگ ہو کر اللہ کا قرب حاصل ہونے کی حالت ہے، یعنی یہ سب سے الگ قرب حاصل، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ایک ذریعہ ہے کہ وہ آدمی جو معتکف ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے قرب حاصل کر رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ نماز کے ذریعے سے، صدقات اور جو روزے کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، تلاوات کے ذریعے سے، یہ تمام کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ قرب حاصل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ ایک شعر ہے میں پڑھ دیتا ہوں کہ کونوں مکہ کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، ارے کونوں مکہ کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، کونوں مکہ کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ، کتنی بلندیوں سے نمایاں ہے مصطفیٰ، کتنی بلندیوں سے نمایاں ہے مصطفیٰ، ہم عاصیوں میں حشر میں اللہ کی شفقتیں، ہم عاصیوں میں حشر میں اللہ کی شفقتیں، ارے مجرم تو ہم ہیں اور پریشان ہیں مصطفیٰ، مجرم تو ہم ہیں اور پریشان ہیں مصطفیٰ، امت کے واسطے ہیں قیامت میں بے قرار، حوض کوثر نصیب ہوگا کہ امت کے واسطے ہیں قیامت میں بے قرار، امت کے واسطے ہیں قیامت میں بے قرار، کوثر پہ ہیں کبھی بھی سرمیزاں ہیں مصطفیٰ، کوثر پہ ہیں کبھی بھی سرمیزاں ہیں مصطفیٰ، کونوں مکہ کی روح میں پنہاں ہے مصطفیٰ،
امید ہے کہ آپ تمام حضرات سن کر کے بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جلدی جلد موقع دے اور اعتکاف کرے ہم۔ السلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ساتھ رحمت لیے ساتھ رحمت لیے آ گئی ہے صبا، مرحبا۔